السلام علیکم۔ میری یہ ویڈیو آج ایک بہت اسپیشل انسان کے حوالے سے ہے اور یہ بہت یونیک پرسنالٹی ہیں۔ میں پاکستان کی ایک عظیم ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں وقف کر دی اور جن کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مذہب انسانیت سے بڑھ کر نہیں۔ جی، میں بات کر رہا ہوں جناب عبدالستار ایدھی صاحب کی۔ بلا شبہ پاکستان کا بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے، لیکن ان کی زندگی کا احوال بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس عظیم انسان کی زندگی کے حوالے سے بتاؤں گا۔ آپ 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بنٹوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے اور آپ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد بھی خدا ترس انسان تھے اور ان کے اندر یہ خدا ترسی انہیریٹ ہوئی تھی، وراثت میں ملی تھی اپنے والد کی طرف سے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی والدہ بچپن میں ان کو 2 پیسہ دیا کرتی تھی تو وہ 1 پیسہ خود پر خرچ کرتے تھے اور دوسرا پیسہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ جب آپ 11 سال کے تھے تو آپ نے اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی کیونکہ ان کو سخت قسم کی ڈیابٹیز تھی۔ تقسیمی ہند کے بعد 1947 کے بعد آپ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آ گئے اور کراچی میں آباد ہوئے۔ 1951 میں کراچی میں ہی ایک دکان اپنی جمع پونجی سے جو ہے وہ حاصل کی۔ اس دکان کو انہوں نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے ڈسپنسری بنایا اور اس ڈاکٹر سے فرسٹ ایڈ کی بنیادی تربیت بھی حاصل کی، اور وہ اپنے دوستوں کو بھی اس تدریس کی طرف راغب کرتے تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم پہ اکثر وہ اس ڈسپنسری کے سامنے ایک بینچ پہ سو جایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو وہ وقت کا ضیاع کیے بغیر اس تک مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ 1957 میں کراچی میں فلو کی وبا پھیل گئی۔ آپ نے بڑا کوئک رسپانس دیا اس کے اوپر، شہر میں اور اس کے ارد گرد خیمے لگوائے اور فری مدافعتی ادویات فراہم کی۔ اس وقت لوگوں نے آپ کی بہت مدد کی اور پاکستان سے بڑھ چڑھ کر لوگوں نے آپ کو فنڈ دیا اور آپ نے اس ایدھی سینٹر کی فاؤنڈیشن اس ایک ڈسپنسری سے رکھ دی۔ انہی دنوں میں ایک کاروباری شخصیت نے آپ کی مدد کی اور کچھ رقم آپ کو دی، جس سے آپ نے ایک ایمبولینس خریدی۔ اس ایمبولینس کو آپ خود ڈرائیو کیا کرتے تھے اور آج تقریباً 600 سے زائد ایمبولینسز ایدھی کے پاس موجود ہیں جو پاکستان کے طول و عرض میں اپنے فرائض کو انجام دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت، یہ عظیم انسان اور خدا ترس انسان ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے اس کے بعد کئی سینٹرز اور بنائے، جن میں زچگی کے، یتیم خانے، پاگل خانے، بلڈ بینک اور اس طرح ان گنت بے شمار سینٹرز جو ہیں وہ انہوں نے بنائے۔ اور ایک اور خاص بات آپ کو بتاؤں کہ ہر ایدھی سینٹر کے سامنے ایک بچہ گاڑی موجود ہے۔ جو خواتین اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی وہ اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ جاتی ہیں، اور ایدھی سینٹر کے لوگ اور ایدھی سینٹر کا عملہ ان بچوں کو اس سینٹر کے اندر ایڈمٹ کر لیتا اور ان کی تعلیم و تربیت مفت کی جاتی۔ ایدھی سینٹر صرف پاکستان میں ہی نہیں موجود بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس کے مراکز قائم ہیں
اور یہ تمام کے تمام دفاتر جب ایدھی صاحب زندہ تھے تو وہ اپنی زیر نگرانی خود وہاں جا کر اپنی سرپرستی میں کام کرتے تھے۔ ان کے دفاتر اور ان کی جو فلاحی خدمات ہیں یہ عراق، چچنیا، بوزنیا، افغانستان، سوڈان اور ایتھوپیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ 2006 میں بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی نے انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن، ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لے کر آئے۔ اس میں انہوں نے جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں امیر اور غریب ممالک دونوں ہی آ جاتے ہیں، ان کو اپنی ایمبولینسز عطیہ کیں، اور ساتھ میں یہ بھی ان کو تنبیہ کی گئی کہ 5 سال کے بعد ان ایمبولینسز کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی اس کو غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ ان امیر ممالک میں امریکہ، یو کے، انڈیا، اسرائیل، بنگلہ دیش اور باقی کافی سارے ممالک تھے جن کو یہ ایمبولینسز عطیہ کی گئی تھیں۔ آپ بہت سادہ لوح انسان تھے، آپ سادگی کو پسند کرتے تھے اور آپ پاکستان کا سادہ لباس پہنتے تھے۔ آپ کو مولانا کہا جاتا تھا اور آپ اس سے ناخوش بھی ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے۔ ان کو کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند بھی دی ہوئی تھی۔ آپ بہت قابل احترام شخصیت تھے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر بھی آپ کو ایک قابل احترام حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ بہت شفیق قسم کی شخصیت تھے۔ آپ کے ورثے میں صرف 2 کپڑوں کے جوڑے تھے اور آپ کا ایک جوتا جو 20 سال تک، کھلا جوتا جو 20 سال تک آپ استعمال کرتے رہے تھے۔ آپ کے بیٹے فیصل ایدھی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ جب افغانستان میں ایدھی سینٹر کا قیام ہم نے کیا، وہاں پر ہم نے ایدھی سینٹر بنایا، تو اس کی افتتاح کے لیے جب ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر موجود عملے نے مہمانوں اور صحافیوں کے لیے کرسیاں خریدی تھیں۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ ان کے اس عمل سے ناخوش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم ضرورت مندوں پر خرچ کی جا سکتی تھی، اور آپ اس دن اس سینٹر کے اندر اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ فرش پر ہی سوئے تھے۔ اور اگر میں آپ کو ان کے اعزازات گنواؤں، جتنے ان کو اعزازات ملے ہیں، تو شاید یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے، لیکن میں آپ کو ان کے چند نمایاں اعزازات کا ضرور ذکر کروں گا۔ ان کو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ لینن پیس ایوارڈ، اس کے بعد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ۔ گینیز بک ورلڈ آف ریکارڈ کے اندر ان کو سب سے نمایاں جو کامیابی تھی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے فلاحی تنظیموں کے لیے جو ایمبولینسز وقف کی تھیں وہ دنیا میں اتنی کہیں بھی نہیں تھیں، جس بات پہ ان کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر نام دیا گیا۔ اور یہ شخص پوری زندگی بغیر چھٹی کیے اپنا کام کرتا تھا، یہ بھی ایک عالمی ریکارڈ تھا۔ بغیر چھٹی کیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی اس کام کے لیے۔ آپ کی وفات 2016 میں ہوئی اور آپ کو گردوں کا عارضہ تھا، آپ کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے تھے، اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو عطیہ کر دی جائیں۔ یہ میں نے ایک عظیم شخص کی زندگی کے بارے میں یا ان کی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ عبدالستار ایدھی ایک شخص یا انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد اور ولولے کا نام ہے۔ میرا فرض تھا کہ میں موجودہ نسل اور آنے والی نسل کو اس شخص سے ضرور روشناس کرواؤں، اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا تمام آنے والے جو بچے ہیں اور جو بچے موجود ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، ان تک ان کا پیغام ضرور پہنچائیں۔
ہر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، پائلٹ بننا چاہتا ہے، جج بننا چاہتا ہے، لیکن عیدی صاحب بننا بہت کم لوگ چاہتے ہیں۔ آخر میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ دور حشر میں تجھے میری قسم، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ۔ دور حشر تجھے میری قسم، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ۔ تمام عمر میں نے عبادت کی ہے، میں نے انسان سے محبت کی۔ بہت شکریہ۔